ڈاکٹر مائک ولسن ٹیکساس میں اپنے گھر آ گئے ہیں اور اب والد کی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ ان کے 7 بچے ہیں۔ یہ پچھلے مہینے کی بات ہے جب وہ نیو یارک سٹی فیلڈ ہسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے پہلی بار وائس آف امریکہ سے بات کی جب وہ 5 ہفتے مسلسل کام کر رہے تھے۔ آج 14 گھنٹے کی شفٹیں کرتے یہ میرا مسلسل 22واں دن ہے۔ جب نیو یارک میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد کم ہوئی تو ڈاکٹر ولسن ٹیکساس واپس آ گئے، لیکن خود کو بے روزگار پایا۔ اب مریضوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے تو انہیں اتنے سٹاف کی بھی ضرورت نہیں، لہٰذا ملک بھر میں نرسوں اور ڈاکٹروں کو فارغ کیا جا رہا ہے یا بغیر تنخواہ کے گھر بھیج دیا گیا ہے۔ اپریل میں جب یہ وبا عروج پر تھی، امریکہ میں صحت کی دیکھ بھال کے نظام سے 14 لاکھ کارکنوں کو فارغ کر دیا گیا۔ ہوا یوں کہ جب کورونا کی عالمی وبا پھیلی تو کووڈ-19 کے مریضوں کی جگہ بنانے کے لیے ہسپتال نے ایسی منافع بخش سرجریز کا سلسلہ روک دیا جن کی فوری ضرورت نہیں ہوتی۔ چھوٹے ہسپتالوں کی مالی حالت پہلے ہی خراب تھی، اب ان کا اور بھی برا حال ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایمرجنسی رومز میں معمول کے داخلوں کی تعداد ڈرامائی طور پر گر گئی، جس کی وجہ یہ تھی کہ مریض ایسے ہسپتالوں میں جانے سے گریز کرنے لگے جہاں کووڈ-19 کے کیسز سامنے آ رہے تھے۔ ڈاکٹر روچیتا گاندھی نے حال ہی میں اسٹروک کی ایک ایسی مریضہ کا علاج کیا جس نے ایمرجنسی روم تک آنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ ہم جمع ہوا خون دیکھ سکتے تھے، بہت بڑا کلاٹ تھا، اور ہم سب کو یہ خوفناک احساس ہوا کہ یہ ان کیسز میں سے ایک تھا جن میں ہم بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اگر وہ خاتون اسٹروک ہونے کے 24 گھنٹوں کے اندر آ جاتی تو ہم کلاٹ نکال سکتے تھے۔ مریضوں کے ایمرجنسی روم سے دور رہنے اور ہسپتالوں کی آمدنی کم ہونے کی وجہ سے سٹاف کم کر دیا گیا۔ اب کچھ دیہی ہسپتال کے ایمرجنسی رومز میں 1 یا 2 ڈاکٹر کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کے موڈی نے ایم ڈاکس نامی گروپ کی بنیاد رکھی جس میں 23,000 ایمرجنسی ڈاکٹرز شامل ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے ممبرز کو ڈر ہے کہ وہ نوکری سے برطرف کر دیے جائیں گے اگر انہوں نے عملے کی کمی کی شکایت کی۔ ڈاکٹر موڈی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ہسپتالوں کو ہمیشہ مالی مشکلات کا سامنا رہا ہے، لیکن اب وہ ایک بڑے طوفان سے لڑ رہے ہیں۔ This is not just an industry. اسپتال ایک صنعت کا درجہ اختیار کر چکے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بنیاد انسان دوستی پر ہونی چاہیے۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے لیے مارچ میں منظور ہونے والے امدادی پیکج کی $2 ٹریلین کی رقم میں سے $100 ارب ہسپتال کی مالی مدد کے لیے مختص کیے گئے۔ لیکن اب اس پیکج نے ڈاکٹر ولسن کی مدد نہیں کی، جو کہ برسوں بعد پھر سے نوکری کی تلاش کر رہے ہیں۔ کیرولین پریسوٹی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔